السلام علیکم۔ آج ہم کوشچن نمبر 8 سے اسٹارٹ کر رہے ہیں، کیونکہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ امپارٹنٹ کوشچنس ہیں آپ کے لا کی نالج کے پوائنٹ آف ویو سے۔ ایگزامینیشن تو دور ہے، کیونکہ اس کے لیے تو آپ کو 2 راؤنڈ پروسیس کرنے پڑتے ہیں، وائی تو تیسرے راؤنڈ میں ہے۔ لیکن چونکہ یہ جو کوشچنس ہیں ان کے پیچھے پورے کے پورے ایک انسٹیٹیوٹ کا بیک گراؤنڈ ہے۔ ابھی جس طرح سے کوشچن نمبر 8 ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ واٹ آر کائنڈس آف جورسڈکشن انڈر سول لٹیگیشن؟ جورسڈکشن، دیکھیے جورسڈکشن از اے مین فیچر۔ ہر کورٹ ایک باؤنڈریز میں رہ کر کام کرتی، آیا وہ سول کورٹ ہو یا کرمنل کورٹ ہو یا فیملی کورٹ ہو۔ لیجسلیچر نے پہلے اس کو جورسڈکشن انٹرسٹ کی، اور جورسڈکشن انٹرسٹ کرنے کے بعد پھر اس کو ورک اسائن کیا۔ جورسڈکشنل ڈومین کے اندر ہم رہتے ہیں۔ جس طرح سے ایک سول جج اپوائنٹ ہوتا ہے تو انیشلی اس کو 3rd کلاس سول جج کی جورسڈکشن ہوتی ہے، تو جورسڈکشن وہ کہلاتی ہے 3rd کلاس سول سوٹس کی جورسڈکشن، دیٹ از کالڈ جورسڈکشن۔ اچھا، ابھی پھر ایک آتا ہے ٹیریٹورل جورسڈکشن اور ایک ہے پیکیونری جورسڈکشن۔ کیونکہ یہ بھی ایک امپارٹنٹ فیچر ہے کہ آپ ٹیریٹری وائز کام کرتے ہیں، اور جہاں جس ڈسٹرکٹ میں آپ کی پوسٹنگ ہوتی ہے یا جس ٹاؤن کمیٹی میں آپ کی پوسٹنگ ہوتی ہے، انٹیریئر سندھ کے اندر تو یہ تعلقات کہلاتے ہیں، سب ڈویژنز کہلاتے ہیں، اور کراچی کے اندر یہ ٹاؤنز کہلاتے ہیں۔ تو وہاں آپ کو جورسڈکشن ایلوکیٹ کی ہوئی ہوتی ہے، آپ ودن باؤنڈس اینڈ لمٹس آپ وہ کام کرتے ہیں، یہ کہلاتی ہے ٹیریٹوریل جورسڈکشن۔ اور دوسری سول سائڈ کے اندر ایک پیکیونری جورسڈکشن ہے کہ بھائی آپ کو، جس کو مانیٹری جورسڈکشن بھی آپ کہیں، کہ آپ کی جورسڈکشن کتنی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر کورٹس کو جورسڈکشن ایلوکیٹ ہوتی ہے۔ کچھ جورسڈکشن جیسے سول ججز ہے، آپ اپوائنٹ ہوتے ہیں تو آپ کی جورسڈکشن سول سائڈ پہ کہلاتی ہے اوریجنل سول جورسڈکشن۔ آپ بے پروسیس پروموٹ ہوتے ہیں اور ڈسٹرکٹ جج ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس جورسڈکشن اپیلیٹ جورسڈکشن اسائن ہوتی ہے۔ اچھا، ابھی آپ اور بھی آگے بڑھتے ہیں، ہائی کورٹ کے جج ہوتے ہیں تو آپ کو ریجنل جورسڈکشن بھی ایلوکیٹ ہوتی ہے، اور رٹ جورسڈکشن بھی ایلوکیٹ ہوتی ہے، ایڈمائرٹی جورسڈکشن بھی ایلوکیٹ ہوتی ہے، انسالوینسی جورسڈکشن بھی ملتی ہے، اور ساتھ میں میٹریمونل جورسڈکشن بھی ملتی ہے۔ یہ چونکہ جورسڈکشن کے مختلف فیچرز ہیں جو ایک لا اسٹوڈنٹ کو آنے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے بیٹھیں، امتحان دیں، وکالت کریں اور آپ کو جورسڈکشن کا پتہ نہ۔ یہ جو کوسچنس ہیں یہ بیسیکلی جنرل نالج کے کوسچنس ہیں۔ اس طرح سے جیسے کرمنل کے اندر ایک بندے کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی ایف آئی آر کیا ہوتا ہے، ریمانڈ کیا ہوتا ہے، اور پولیس جیل کیا ہوتا ہے، پولیس ریمانڈ کیا ہوتا ہے، پولیس کسٹڈی کیا ہوتی ہے، سول جیل کیا ہوتا ہے، اور پولیس جیل کیا ہوتا ہے، تو ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے جو ایک الٹریٹ پرسن، ان ایڈوکیٹڈ بندے کو بھی پتا چلتا ہے کہ بھائی کس طرح سے ایف آئی آر ہوتی ہے اور بندہ کس طرح کرائم میں بک ہوتا ہے۔ تو سملرلی سول سائڈ پہ بھی ہمیں ایک مکمل جامعہ نالج ہونی چاہیے۔ تو ہمیں جو کائنڈس آف جورسڈکشن کے اندر جو پہلا ہے وہ ہے اوریجنل سول جورسڈکشن، جو اوریجنل کورٹ کی جورسڈکشن ہوتی ہے۔ آپ سول جج بنیں گے، جب آپ سول جج بن کر کسی پوسٹ پہ آئیں گے، کسی جگہ پہ جہاں آپ کی اپائنٹمنٹ ہوگی، پلیس آف پوسٹنگ، تو آپ کو ریڈر بتائے گا صحیح آپ یہاں ساؤتھ میں آئے ہیں، آپ کو کلفٹن کی جورسڈکشن ہے، آپ ساؤتھ میں آپ کو لیاری کی جورسڈکشن ہے، آپ ساؤتھ میں آپ کو میٹھا در اور کھارا در کی جورسڈکشن ہے۔ تو یہ ساری آپ کو نوحہ ہوگی، تو پھر میٹھا در اور کھارا در تھانے کے جو سول یا کرمنل کے جو کیسز ہوں گے وہ آپ کے پاس آئیں گے۔ آپ کے پاس
रणछोड़ लाइन्स के केसेस नहीं आएंगे, या आपके पास गुलशन इकबाल के केसेस नहीं आएंगे, गुलशन हदीद के केसेस नहीं आएंगे, क्योंकि हर जुरिस्डिक्शन की एक बाउंड्स और लिमिट्स होती हैं। तो सिमिलरली जब ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर आप काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है एज अ सिविल जज जब आप अपॉइंट होते हैं तो ये इम्तिहान में आपसे क्वेश्चन होता है कि डू यू नो सिविल जुरिस्डिक्शन, आप कहते हैं यस सर आई नो, अंडर विच स्टैट्यूट जुरिस्डिक्शन mentioned or provided, आप कहते हैं सर it is provided under Civil Code Ordinance 1962. Do you know how business of jurisdiction is distributed among the subordinate civil judges? Yes sir, I know how it is distributed. Who distributes it? आप कहते हैं सर हाई कोर्ट डिस्ट्रीब्यूट्स इट थ्रू डिस्ट्रिक्ट जज विद कंसल्टेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। तो ये एक बेसिक चीज़ें होती हैं जो जनरल नॉलेज के तौर पर होती हैं, इसके अंदर कोई लॉ या कोई डायरेक्ट प्रोविजन आपसे कोई नहीं पूछता, लेकिन एज अ लॉ स्टूडेंट जो मैं अमूमन आपको समझाता हूँ, अगर आप रिकलेक्ट करें तो मैं स्टेट्यूट को आपको ओवरव्यू क्यों देता। स्टेट्यूट का ओवरव्यू देने का मकसद ये होता है कि आप समझें कि इस स्टेट्यूट के अंदर है क्या, आया वो स्टेट्यूट स्पेशल है या लोकल है, उसके अंदर जो मैटर्स हैं वो कौन से हैं, उन मैटर्स का दूसरे स्टेट्यूट्स के साथ क्या नेक्सस बनता है। तो एक हमें कंप्लीट जब ओवरव्यू एक स्टेट्यूट का होता है तो नेक्स्ट स्टेज है हमारी उसका प्रियम्बल पढ़ना, उसका डेफिनेशन क्लास पढ़ना या इंटरप्रिटेशन क्लास पढ़ना या उसके सेक्शंस पढ़ना। दैट इज अ सेकेंडरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज तो ये है कि आपको पता तो होना चाहिए भाई एक लिमिटेशन एक्ट है। व्हाट इज लिमिटेशन एक्ट? भाई लिमिटेशन वो है जिसके अंदर सूट्स के अंदर कोर्ट एक लिमिटेशन जो है वो देखती है कि वेदर सूट अपील रिवीजन और एनी एप्लीकेशन टाइम। तो लिमिटेशन का सूट अपील एप्लीकेशन के अंदर बड़ा अमल दखल है। अगर सपोज कीजिए कोई भी सूट अगर टाइम से बाहर है, कोई अपील टाइम से बाहर है, कोई एप्लीकेशन टाइम से बाहर है, तो उसके लिए लिमिटेशन एक्ट ने कुछ वाया मीडियाज प्रोवाइड की हैं जिसके अंदर कंडोनेशन है। अपील के अंदर कंडोनेशन है, रिवीजन के अंदर कंडोनेशन है, एप्लीकेशन के अंदर कंडोनेशन है, लेकिन सूट्स के अंदर कंडोनेशन नहीं है। और जब सूट्स की मामला आता है भाई सूट्स को हम किस तरह से कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करें, तो फिर सेक्शन 3 लिमिटेशन कहता है कि सूट की जो लिमिटेशन है वो किसी भी सूरत में कंडोनेबल नहीं है। ये देखिए ये जो मैंने आपका एक स्टेट्यूट का ओवरव्यू दिया, तो उसमें आप ये समझना कि इस स्टेट्यूट का जो ओवरव्यू है वो नहीं है जिसके अंदर मैं आपको एक आर्टिकल वाइज या सेक्शन वाइज समझाऊं। एक मुकम्मल एक स्टेट्यूट का बेसिक इंट्रोडक्शन है। भाई लिमिटेशन एक्ट वो है जो यानी सूट की एक लिमिटेशन होती है, टाइम फ्रेम होता है, और एक डिमार्केटेड लाइन होती है कि भाई आपको इस बाउंड्स में इस मीन्स के अंदर आपको सूट एप्लीकेशन अपील कोर्ट के अंदर लानी है। तो फिर आगे उसके दूसरे होते हैं। तो सिमिलरली ये जुरिस्डिक्शन जो है दैट्स अ मेन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। jurisdiction or cognizable and non-cognizable offenses in criminal cases, jurisdiction in civil and criminal cases, ये वो फीचर्स हैं जो स्टेट्यूट को पढ़ने से समझने से पहले हमें उसकी नो हाउ होनी चाहिए। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि भाई ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है, और ये ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन किसके पास है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ लॉ स्टूडेंट हम कहेंगे कि भाई ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन जो है वो सिविल जज को है, लेकिन सिविल जज की ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन 5000 की लिमिट की है, और 5000 लिमिट के बाद 10,000 की जुरिस्डिक्शन जब आती है तो वो सेकंड क्लास सिविल जज कहलाता है, और 50,000 से जब ऊपर जाता है तो फिर ये फर्स्ट क्लास सिविल जज कहलाता है, और 50,000 से ऊपर कोर्ट फी लगती है, और 50,000 से नीचे जो सूट्स की वैल्यूएशन है उसके ऊपर कोर्ट फी नहीं लगती। तो ये सिविल जुरिस्डिक्शन है। अच्छा उसके अंदर जो है एक सिविल जज की हो गई। अब सीनियर सिविल जज की कराची के सेंस में कि भाई उसको 1.5 करोड़ की जुरिस्डिक्शन है, और उसकी जुरिस्डिक्शन स्टार्ट होती है 50,001 रुपए से 1.5 करोड़ तक उसकी जो कोर्ट फी देनी होती है, और मैक्सिमम कोर्ट फी की सीलिंग क्या है 15,000 पे। वो कहाँ से शुरू होती है 6 लाख से। अगर सूट की वैल्यूएशन 6 लाख है तो भी 15,000 आप कोर्ट फी देंगे, 6 करोड़ है तो भी आप 15,000 कोर्ट फी देंगे, क्योंकि मैक्सिमम कोर्ट फी जो सीलिंग है वो 15,000 है। तो ये ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन आ गई।
ابھی اپیلیٹ جورسڈکشن ہے. اپیلیٹ جورسڈکشن کے اندر دیکھیے آپ سول جج ہیں، آپ کو کراچی کے ایسٹ میں سول جج اپوائنٹ کیا گیا ہے. تو کراچی کے ایسٹ کے اندر جب آپ نے ٹیک اوور کیا ایز اے سول جج، تو آپ پوچھیں گے بھائی یہاں ڈسٹرکٹ صاحب کون ہے، پھر آپ کٹسی کال میں اس کے پاس جائیں گے، کیونکہ ڈسٹرکٹ کے اندر جو آپ کا ڈسٹرکٹ جج ہے وہ آپ کا باس ہے اور آپ اس کے سب آرڈینیٹ ہے. یہ آپ کی سب آرڈینیشن کہاں بیان کی گئی ہے؟ یہ سول کوڈ آرڈیننس کے اندر بھی ہے اور کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ ورچولی ڈائریکٹ آپ اور ڈسٹرکٹ جج یہ ہائی کورٹ کے سب آرڈینیٹ ہے. لیکن ہائی کورٹ نے چونکہ اس کے پاس بزنس تو زیادہ ہے تو انہوں نے اپنا بزنس کچھ ٹرانسفر کیا اور ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈسٹرکٹ ججز اپوائنٹ کیے اور کہا کہ بھائی آپ اپنے سب آرڈینیٹ جوڈیشری کو ڈیل کریں آن بیہاف آف ہائی کورٹ. ابھی کچھ بھی ہو، ایڈمنسٹریٹو ایکشنس ہو اور ایڈمنسٹریٹو آپ کا جو بھی فنکشن ہے، ان کی کیجول لیو گرانٹس ہیں، ہیڈ کوارٹر پرمیشن ہے، یا جو بھی بزنس ڈسٹریبیوشن آف بزنس ہے، وہ ایلوکیشن آف جورسڈکشن ہے، ٹرانسفر آف جورسڈکشن ہے، تو یہ سارا کام آپ کریں گے. ہائی کورٹ تو نہیں کرے گی، لیکن دیٹ از فکسڈ انڈر اسٹیٹیوٹ سول کوڈ آرڈیننس میں ہے اور اس کے اندر ہائی کورٹ نے اس کو الو کر دیا ہے اور جورسڈکشن ایلوکیٹ کر دی ہے کہ بھائی آپ یہ جو بزنس ہے کس طرح سے اپنے سب آرڈینیٹ جو سول ججز ہیں یا سینئر سول ججز ہیں ان کے اندر یہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. تو یہ ایک ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک آتا ہے. اور ڈسٹرکٹ جج جو ہے وہ اس کے پاس اپیلیٹ جورسڈکشن ہے. ابھی اپیلیٹ جورسڈکشن میں کیا ہے؟ آپ نے آپ کو 5,000 کی اور 5,000 کی جورسڈکشن ہے، آپ کو 10,000 کی جورسڈکشن ہے، آپ کو 50,000 تک سول سوٹ کی جورسڈکشن ہے، 50,000 سے اوپر آپ کو 1.5 کروڑ کی جورسڈکشن ہے. تو جو بھی آپ کیسز کراچی کے اندر ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو اس کی اپیل جو ہے وہ آپ کی ڈسٹرکٹ جج کے پاس جائے گی، کیونکہ سول کوڈ آرڈیننس پرسکرائب کرتا ہے کہ جو جورسڈکشن سول جج کی یا سینئر سول جج کی میگزیمم ہوگی وہ جورسڈکشن ڈسٹرکٹ جج کی اپیلیٹ سائڈ پہ ہوگی، کیونکہ سول جج کی یا سینئر سول جج کی جو اپیل ہے وہ ڈسٹرکٹ جج کے پاس جائے. لیکن چونکہ آپ کو میں نالج کے لیے جو جیسے آپ کا کانسیپٹ مزید کلیئر ہو اور آپ کو ایک مکمل اور جامع نالج ہو تو میں تھوڑا آپ کو اور بھی ایک نالج دیتا ہوں. یہ دیکھیے کراچی کے اندر سینئر سول جج کی جورسڈکشن ہے 1.5 کروڑ. تو کراچی کے اندر ڈسٹرکٹ جج کی بھی جورسڈکشن ہے اپیل کی 1.5 کروڑ. تو ایوری اپیل اگینسٹ دی آرڈر اور ججمنٹ آف سینئر سول جج ول بی فائلڈ بیفور ڈسٹرکٹ جج. اوکے. کراچی میں ایک اور فورم بھی ہے اوریجنل جورسڈکشن کا، وہ ہے ہائی کورٹ. 1.5 کروڑ سے اوپر 1,50,00,000 تک سینئر سول جج ہے، 1,50,00,000 اور 5 روپے ہائی کورٹ. اور ہائی کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہے جس طرح سے یہ اوریجنل سول جورسڈکشن ہے وہ ہائی کورٹ کے پاس میں. لیکن اوریجنل سول جورسڈکشن سول جج کی 3rd کلاس کی 5,000 سے شروع ہوتی ہے، سینئر سول جج کی 50,001 سے شروع ہو کر 1.5 کروڑ تک پہنچتی ہے. تو ہائی کورٹ کی 1.5 کروڑ اور 1 روپے سے بڑھ کر انلمیٹڈ ہے، پھر اس کی کوئی سیلنگ نہیں. تو ہائی کورٹ ورچولی اس کی جو ایلوکیشن آف دا جورسڈکشن ہے وہ اسپیشل جورسڈکشن کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اسپیشل جورسڈکشن ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس طرح سے یہ جورسڈکشن ملی، آپ کو یہ مختلف لیکچرز میں ڈیٹیل میں بہت بتا چکا ہوں. اینڈ ناؤ دیٹ نیڈ نو ریٹریشن اور ریپیٹیشن ہیئر. مین چیز جو آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کی اوریجنل سول جورسڈکشن کراچی کے اندر انلمیٹیڈ ہے. سملرلی آپ کراچی سے باہر نکلیں، ٹھٹو پہ آئیں، حیدرآباد پہ آئیں، سکھر پہ آئیں، لاڑکانہ میں آئیں، جیکب آباد میں جائیں، شکارپور میں جائیں، وہاں کا سینئر سول جج اس کو بھی انلمیٹیڈ جورسڈکشن ہے، 1.5 کروڑ کی نہیں ہے، انلمیٹیڈ جورسڈکشن ہے. تو یہ کراچی کے سینئر سول جج کی جورسڈکشن 1.5 کروڑ ہے اور اس کے ڈسٹرکٹ جج کو جورسڈکشن 1.5 کروڑ کی ہے.
اور اینٹی رسن کے سینئر سول جج کو جورسڈکشن انلمیٹڈ ہے. تو کیا یہ کوشچن ہے آپ مجھ سے کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو انلائٹن کرتا ہوں نا. آپ مجھ سے کہتے ہیں سر تو اینٹی رسن کے اندر ڈسٹرکٹ جج کی جورسڈکشن انلمیٹڈ ہے, جیسے سینئر سول جج کی جورسڈکشن انلمیٹڈ ہے, تو کیا ڈسٹرکٹ جج کی جورسڈکشن بھی انلمیٹڈ ہے؟ جی اگر جورسڈکشن انلمیٹڈ ہے تو یہ تضاد کیوں؟ نمبر 1. نمبر 2, ایک سینئر سول جج کراچی میں بیٹھا ہوا ہے, وہ میٹرز ٹرائی کرتا ہے 1.5 کروڑ تک, اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے جیکاباد میں, اور وہاں جیکاباد میں کیسز اس کے پاس آتے ہیں 5 کروڑ کے بھی ہیں, 10 کروڑ ویلیوشن کے بھی, وہ چلاتا ہے. ایک ڈسٹرکٹ جج کراچی میں بیٹھا ہے, اس کی جورسڈکشن ہے 1.5 کروڑ اور اس کی اپیلٹ جورسڈکشن ہے 1.5 کروڑ, وہ جیکاباد میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور جیکاباد کے سینئر سول کے پاس انلمیٹڈ جورسڈکشن ہے, تو کیا اس ڈسٹرکٹ جج کو بھی انلمیٹڈ جورسڈکشن ہے؟ دس از مائی کوسچن. دیکھیے نا, دس از ویری ویری امپورٹنٹ. کیوں کہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے نا, کیونکہ ایک کیسز میں نے ڈیسائیڈ کیے اور ان کے اپیلیں ڈی جے کے پاس جاتی تھی. کبھی کبھار اسٹیٹیوٹ سیلنٹ ہوتا ہے, اسٹیٹیوٹ سے یہ چیزیں آپ نہیں نکال سکتے جو ایکسپیرینس سے آتی ہیں. پھر میں نے وہی میٹر سے وہی باتیں سول کوڈ آرڈیننس سے تو نکالی, لیکن پہلے اس کے اندر میرا ایکسپیرینس تھا, اور وہ ایکسپیرینس میرا ایک پروسیجرل تھا جس کے اندر مجھے کوئی بھی یعنی ڈیٹیل میں جانا نہیں پڑا یا کوئی مجھے ریسرچ نہیں کرنی پڑی. میں نے مختلف اسٹیشن پہ سینئر سول جج تھا, میرے پاس جورسڈکشن تھی انلمیٹیڈ. میں نے سوٹس ڈکری کیے, ایک سوٹ میں نے ڈکری کیا تھا 70 لاکھ کا, اور چونکہ یہ ڈیمیجز کا تھا تو اس کے اندر میں نے وہ ڈیمیجز ایوارڈ کیے پارٹی کو ایگزمپلری. تو ایگزمپلری ڈیمیجز کے اندر وہ ہو گئے ڈبل, 70 لاکھ ڈبل ہو کر بن گئے 1 کروڑ 40 لاکھ. 1 کروڑ 40 لاکھ بھی میں نے اس کو نہیں دیے, پھر میں نے اس کو ریکرنگ ڈیمیجز بھی دیے ڈیلی بیسس پہ, اور ریکرنگ ڈیمیجز ایگزمپلری ڈیمیجز کا تعداد اتنا بڑھ گیا جو یعنی پارٹی کے لیے کچھ بھی ہو, خیر ڈیسیجن ہے, سیٹ اسائڈ بھی ہو سکتی ہے, لیکن میں نے اپنی طرف سے ڈیسیجن دی. اس ڈیسیجن کی میرٹ ہے یا نہیں ہے وہ ہم آپ سے ڈسکس نہیں کرتے. جو چیز آپ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ جو ڈیسیجن میری تھی ایز اے سینئر سول جج وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گئی ان اپیل, ڈی جے کے پاس نہیں آئی. تو چونکہ دیکھیے میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں, جب ہائی کورٹ میں گئی تو ہم خود ایز اے سینئر سول جج ہم نے پوچھا کہ ہماری ڈیسیجن ڈی جے کے پاس نہیں گئی اور یہ ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ چلی گئی, تو وکیل نے ہمیں ایک سول کوڈ آرڈیننس کا رول بتایا, سیکشن بتایا کہ ڈی جے کی جو جورسڈکشن ہے وہ یہاں جس اسٹیشن پہ آپ کی پوسٹنگ ہے اس ڈی جے کی جورسڈکشن ہے 5 لاکھ کی, آپ نے ڈکری کی ہے 70 لاکھ کی. 5 لاکھ تک اگر آپ ڈکری کرتے یا ڈسمس کرتے, اس سوٹ کی ویلیوشن 5 لاکھ ہوتی تو یہ ڈی جے کے پاس آپ کی اپیل جاتی. 6 لاکھ یا 6 لاکھ سے اوپر یہ پھر ہائی کورٹ میں جائے گی, ڈی جے کی جورسڈکشن نہیں ہے. آپ کو یعنی سینئر سول جج انلمیٹڈ جورسڈکشن ہے جو سول کوڈ آرڈیننس میں ہے, اور ڈی جے کو لمیٹڈ جورسڈکشن ہے, انلمیٹڈ نہیں ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. اس کے اندر کیا ہوا کہ پھر یہ میٹر چلا گیا ہائی کورٹ کے اندر, تو ڈی جے کے پاس رولز کے اندر یہ ہے کہ بھئی آپ کو ہم جورسڈکشن مخصوص محدود دیتے ہیں, اس کے پیرامیٹرز میں آپ کام کریں. تو ایکولنس کے اندر جب ہم آتے ہیں تو انٹیریئر سندھ کا سینئر سول جج ایکول ٹو ہائی کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن کے برابر ہے, اور کراچی کا جو سینئر سول جج ہے اس کا ایکولنس ابھی اس وقت سول جج کے برابر ہے. کیوں کہ ریسنٹلی ایک سول کوڈ آرڈیننس کے اندر امینڈمنٹ آ گئی جس میں ایک نیا سول جج جو اپوائنٹ ہوتا ہے, آج اگر آپ اپوائنٹ ہوگے تو پتہ ہے آپ کی جورسڈکشن کتنے کی ہے؟ 10 لاکھ کی ان دا اسٹارٹ. دیکھیے 10 لاکھ کی جورسڈکشن, تو اس کے اندر میں نے ایک فیس بک پہ آرٹیکل لکھا تھا, وہ تو ابھی میں ریپیٹ نہیں کروں گا, لیکن میں خود کنفیوز ہو گیا. ایک سول جج اسٹارٹ میں آتا ہے, اس کو 10 لاکھ کی جورسڈکشن ہوتی ہے,
اور جورسڈکشن اگر 10 لاکھ کی ہے تو جورسڈکشن اسٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ دس از مین کوشچن. آیا اس کی جورسڈکشن 1000 سے شروع ہوتی ہے، 500 کی ویلیوشن سے شروع ہوتی ہے، 5000 کی ویلیوشن سے شروع ہوتی ہے، 10,000 کی ویلیوشن سے شروع ہوتی ہے، یا 50,000 ایک روپے کی ویلیوشن سے شروع ہوتی ہے؟ یہ 10 لاکھ تک ڈائریکٹ کیسے گئی؟ جب میں نے اس کی کیلکولیشن کی تو میرے پاس کا جواب نہیں تھا. پھر میں نے دیکھا کہ ایک سول جج ہے، میرا اسٹوڈنٹ ہے، ڈائریکٹ اپوائنٹ ہو گیا ہے اور سول جج ہے، کراچی کے اندر اس کی پوسٹنگ ہے. اس کے پاس جیسے پہلے دن بیٹھتا ہے اس کے پاس ایک سوٹ آتا ہے جس کی ویلیویشن ہے 10 لاکھ. ابھی اس کو وکیل کہتا ہے کہ صاحب یہ جو ہم نے سوٹ آپ کے پاس ڈالا ہے یہ ہم نے ڈالا ہے سیکشن 74 کورٹ فی ایکٹ کے تحت. آیا اس کے اندر سیکشن 74 کا سی ہے، ڈکلیریشن ہے، ڈی ہے پوزیشن ہے، ای ہے اسپیس پرفارمنس ہے، ایف ہے اکاؤنٹس ہے، کیا ہے؟ وہ تو کوئی بھی کیس داخل کر سکتا ہے. لیکن اس کی جو ویلیویشن سوٹ کی ہم نے کی ہے وہ کی ہے 10 لاکھ کی. اور سر 10 لاکھ کی ہم نے سیکشن 74 سی ڈی ای ایف کے اندر کرنے کے بعد اس کی جو کورٹ کی ویلیویشن کی ہے سیکشن 8 آف دا سوٹس ویلیویشن ایکٹ کے تحت وہ آپ کی ہے سول جج کی. دیکھیے سیکشن 8 سوٹس ویلیویشن ایکٹ کا آپ کو پتا نہیں، سیکشن 9 سوٹس ویلیویشن ایکٹ کا آپ کو پتا نہیں، لیکن ورچولی جو سول جج کی جورسڈکشن ہے، کیونکہ یہ ایک نالج کی بات ہے نا. دیکھیے یو آر اسٹوڈنٹ آف لا، یہ آپ کے لیے نالج کی بات ہے. آپ کل اس پوسٹ پہ جائیں گے، بیٹھیں گے. ہم جب اپوائنٹ ہوئے تھے تو ہمارے پاس جورسڈکشن تھی 5,000 کی. تو 5,000 کی ویلیوشن والے سوٹس ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے بھائی یہ سوٹ کتنی ویلیوشن کا ہے؟ بولا سر 5,000 کا. بھائی وہ کیسے بتائیں؟ سر یہ اس کے اندر جو سیل ایگریمنٹ ہے وہ 5,000 کی ویلیوشن کی. ٹھیک ہے مانتے ہیں. آپ نے اس کے اندر جو سوٹ کی ویلیوشن کی ہے وہ 5,000 کی ہے کیونکہ اس کے اندر جو ایگریمنٹ ہے جو آپ چیلنج کر رہے ہیں اس کی جو ویلیوشن ہے وہ 5,000 ہے. بولا ہاں سر بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کا ان ایڈیشن ریلیف کیا ہے؟ سر یہ پرپیچول انجنکشن یا پرمننٹ انجنکشن یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے پرمننٹ کی انجنکشن کی ویلیوشن کیا کی ہے؟ سر ہم نے اس کی ویلیوشن 5,000 کی ہے. اچھا جو مین ریلیف ہے آپ نے اس کی جو ویلیوشن کی ہے 5,000 کی ہے اور جو کانسیکوینشل ریلیف ہے اس کی ویلیوشن بھی 5,000 کی ہے. صحیح ہے نا؟ بولا ہاں سر صحیح ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اس کوڈ کی ویلیوشن کتنے کی ہے؟ دس از ویری ویری امپورٹنٹ. چونکہ آپ تھوڑا کنسنٹریٹ کرنا، میں آپ کو ایک ٹریک پہ لے جاتا ہوں جسے آپ ساری چیز سمجھیں گے. آپ نے سوٹ کی ویلیوشن کی 5,000 کی، آپ نے ریلیف جو اسپیسیفک پرفارمنس کا تھا اس کے اندر آپ نے سوٹ کو ویلیو کیا کیونکہ ایگریمنٹ کی جو ویلیوشن ہے جس کے اندر آپ نے پراپرٹی خریدی ہے وہ 5,000 ہے. ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر ویلیوشن ہے. چونکہ آپ کو ایک مزید ریلیف چاہیے اور وہ ریلیف ہے پرپیچول انجنکشن کا اور اس کو بھی آپ نے ویلیو کیا ہے 5,000 پہ کیونکہ آپ نے کہا کہ جو سوٹ کا مین ریلیف کی ویلیوشن ہوگی کانسیکوینشل ریلیف کی بھی وہی ویلیوشن ہوگی کیونکہ ویلیوشن اسپیسیفائیڈ ہے. اچھا ویلیوشن کہاں اسپیسیفائیڈ ہے؟ ڈاکیومنٹ کے اندر. ڈاکیومنٹ کے اندر ویلیوشن کتنی ہے؟ سر 5,000. ٹھیک ہے. یہ میں وکیل ہوں، جج ہوں، آپ وکیل ہیں. یہ وہ ڈسکشن ہو رہی ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ نے کانسیکوینشل ریلیف جو ہے اس کی ویلیوشن کی ہے 5,000. وہ کس لا کے اندر کی بھائی؟ سر کیونکہ ہم ویلیوشن 3 فولڈز پہ کرتے ہیں، 3 کاؤنٹس میں ویلیو سوٹ کا کرتے ہیں. اچھا وہ کون سے ہیں وکیل صاحب؟ مجھے بتائیں وہ کون سے کاؤنٹس ہیں جس کے اندر آپ ویلیو کرتے ہیں سوٹ کی؟ سر پہلا ہم ویلیو کرتے ہیں کہ جو سبجیکٹ میٹر ہے اس سبجیکٹ میٹر کی ویلیو کیا ہے. تو یہ سبجیکٹ میٹر ہے جو ایگریمنٹ ہے، جو ہم نے گھر خریدا،
جو گھر ڈسپیوٹ میں گیا، جو ہمیں یہ لکھ کر نہیں دے رہا، یہ ویلیو سبجیکٹ میٹر کی ہے اور اس کی ہے 5000، تو سر یہ ہم نے ویلیو کی ہے سیکشن 74C آف دی کوڈ فی ایکٹ، ٹھیک ہے، یہ ہم نے سمجھ گیا آپ نے کی۔ ابھی دوسرا جو آپ کا ریلیف ہے، جو کانسیکوینشل ریلیف ہے، وہ آپ نے کس کے اندر کیا؟ پرپیچول انجنکشن کا۔ سر پرماننٹ انجنکشن ہے یا پوزیشن ہے، آپ ذرا دیکھیے یہ کوڈ فیس ایکٹ کے اندر سیکشن 74EFG کے اندر لکھا گیا ہے کہ جو ویلیویشن آپ مین ریلیف کی کریں گے وہی ویلیویشن آپ کانسیکوینشل ریلیف کی کریں گے۔ تو میں نے مین ریلیف جو ہے وہ 5000 کا کیا اور کانسیکوینشل ریلیف جو ہے اس کو بھی 5000 کیا، اور سوٹ کی ویلیویشن کتنی ہو گئی؟ میں نے کہا یہ 10,000 ہو گئی، ٹھیک ہے 10,000 ہو گئی۔ تو یہ تو آپ نے سوٹ کو ویلیو کیا فار دی پرپز آف ویلیویشن، وکیل کو میں نے کہا یہ آپ نے سوٹ کو ویلیو کیا فار دی پرپز آف ویلیویشن آف دا سوٹ، جس پہ آپ نے کورٹ فی دی۔ بولا صحیح ہے نا؟ ہاں سر کورٹ فی، کیونکہ سر میں کورٹ فی تو نہیں دیتا نا۔ بھائی کیوں نہیں دیتے کورٹ فی؟ سر 50,000 تک کورٹ فی ایگزمپٹ ہے۔ اچھا 50,000 تک کورٹ فی ایگزمپٹ ہے، مینس آپ نے 10,000 ویلیو کیا اور آپ کی کورٹ فی کے تحت اس کی ایگزمپشن ہے، ٹھیک ہے مانتے ہیں آپ کی ایگزمپشن ہے، اوکے۔ ابھی مجھے ایک سوال کا جواب دیں وکیل صاحب، پھر میں آپ کا سوٹ ایڈمٹ کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے سوٹ کو تو ویلیو کیا فار دی پرپز آف ویلیویشن 10,000 روپے میں، 5,000 کی پرپیچول انجنکشن، 5,000 کا اسپیس پرفارمنس۔ ابھی مجھے آپ بتا دیں کہ آپ اس کوڈ کی جورسڈکشن کی ویلیوشن کتنی کرتی ہے کہ میں آپ چلا سکتا ہوں یا نہیں چلا سکتا ہوں؟ پہلے یہ تو مجھے بتائیں نا، کیونکہ ہم جورسڈکشن ازیوم کرتے ہیں نا۔ پہلے آپ میرے پاس آئے، میں اکیلا جج تو نہیں ہوں نا، 10 جج اور بھی ہیں، اور آپ کہیں گے سر آپ کی جورسڈکشن پی ایس وائز ہے، آپ اس پی ایس میں آتے ہیں جہاں میری پراپرٹی، آپ 10 جج کے پاس تو میں نہیں جا سکتا۔ وکیل صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن ایک مجھے بات بتا دیں، کیا یہ جو جورسڈکشن میری ہے جس کے اندر میں سول جج ہوں، کیا اسی تھانے کی جورسڈکشن سینئر سول جج کے پاس نہیں ہے؟ وہ کہے گا سر اس کے پاس بھی ہے۔ تو وکیل صاحب آپ اس کے پاس کیوں نہیں گئے؟ سر میں اس کے پاس اسی لیے نہیں گیا کہ اس کے پاس اتنی ویلیویشن کی جورسڈکشن کے میٹرز نہیں آتے، اس کے پاس 50,001 سے جب آگے ہوگا تو پھر میں اس کے پاس جاؤں گا۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، مجھے آپ کا سوال کا جواب مل گیا، لیکن آخری کوشچن جو ابھی تک کلیئر نہیں ہوا، مجھے آپ بتا دیں کہ آپ نے اس سوٹ کو ویلیو کیا فار دی پرپز آف ویلیویشن سیکشن 74C کے اندر، چونکہ اس کے اندر اسپیس پرفارمنس ہے، اور دوسرا آپ کا ریلیف ہے پرپیچول انجنکشن کا، جو پرماننٹ انجنکشن ہے وہ ای یا ایف کے اندر سیکشن 74 کے اندر آتا ہے، اور اس کانسیکوینٹ ریلیف کو بھی آپ نے اتنا ہی ویلیو کیا جتنا مین ریلیف کو ویلیو کیا، صحیح ہے نا؟ ابھی مجھے یہ بتائیں کہ اس کوڈ کی جورسڈکشن کا کون سا کلاز ہے کہ یہ اس ویلیویشن کی جورسڈکشن میرے پاس چلے، سینئر سول جج کے پاس نہ چلے؟ وہ مجھے بتا دیں، کیونکہ آپ سینئر سول جج کے پاس بھی جاتے ہیں نا۔ کرٹیل کہاں ہوتا ہے؟ ڈیمارکیشن لائن کیسے فکس ہوتی ہے بٹوین می اینڈ سینئر سول جج؟ میں نے آپ سے ایک سوال کیا کہ آپ نے سینئر سول جج کے پاس کیوں نہیں گئے، تو آپ نے مجھے کہا اسی لیے میں نہیں گیا کہ اس کی جورسڈکشن 50,001 سے شروع ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی سوٹ کی ویلیوشن چونکہ 5,000 ہے اور مزید 5,000 آپ نے اس کی جو ہے وہ کانسیکوینٹ ریلیف کا لگایا، اسی لیے آپ میرے پاس آئے ہیں۔ لیکن سیکشن 8 کے اندر جو سوٹس ویلیویشن ایکٹ ہے اس کے اندر آپ نے اس سوٹ کی ویلیویشن کی ہے؟ وہ کہتے ہاں سر میں نے کی ہے۔ وکیل صاحب وہ پیرا مجھے پڑھ کر سنائیں، ابھی وہ پیرا پڑھ کر سنا رہا ہے مجھے، ذرا غور سے سنیے۔ سوٹ فار دی پرپز آف ویلیویشن آن پیکیولری جورسڈکشن is set out within meaning of section 74C for the count of specific relief act and relief of space performance of contract at rupees 5,000 and same valuation within meaning of section 74ERF for perpetual injunction same value at rupees 5,000
اینڈ سیم ویلیو مجھے کہتا ہے جیسا آپ دیکھیے، آپ مجھے کہتے ہیں نا، آپ دیکھیے میں نے کیا لکھا ہے، اینڈ سیم ویلیو از فکسڈ بائی می فار دی پرپز آف جورسڈکشن آف دس ہانریبل کورٹ. سر یہ ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا ہے. تو یہ کس پروویژن کے تحت میں نے لکھا؟ میں نے کہا وکیل صاحب آپ بتائیں نا کس پروویژن کے تحت آپ نے لکھا؟ اس نے کہا سر یہ میں نے لکھا ہے سیکشن 8 آف دا سوٹس ویلیوشن ایکٹ. اچھا، سیکشن 8 سوٹس ویلیوشن ایکٹ کے اندر آپ کورٹ کی جورسڈکشن بنائیں گے اور کورٹ فی ایکٹ کے اندر آپ پیکیولری جورسڈکشن بنائیں گے. تو اس کا مقصد یہ ہوا پیکیولری جورسڈکشن کے اندر آپ کورٹ فی دیں گے اور ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے اندر جو کورٹ کی جورسڈکشن آپ کرتے ہیں اس کے اندر آپ کورٹ فی نہیں دیں گے. ہاں سر بالکل صحیح. لیکن ٹھیک ہے وکیل صاحب میں آپ کا سوٹ ایڈمٹ کرتا ہوں، لیکن آخر میں مجھے ایک سوال کا جواب دیں، میں اس کو ابھی ایڈمٹ کرتا ہوں. میری جورسڈکشن کتنے کی ہے؟ سر آپ کی جورسڈکشن ہے 5,000 کی. وکیل صاحب آپ نے اس کا ویلیوشن کتنے کی ہے؟ سر میں نے کی ہے 10,000 کی. تو 10,000 کی جورسڈکشن میرے پاس کیسے بنی؟ سر آپ کی جورسڈکشن 10,000 کی بنی. وہ کیسے بنی بتائیں نا. سر میں نے ایگریگیٹ کیا ہے نا، ایگریگیٹ ویلیو کیا ہے نا. آپ اس کو کمبائنڈ کیوں کر رہے ہیں سر؟ انڈیویڈولی کریں نا. دیکھیے میں آپ کو کنفیوز کرنا نہیں چاہتا، مجھے پتا ہے کہ آپ تھرو آؤٹ کنفیوز ہو گئے ہوں گے، اور جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اپنے اسٹوڈنٹس کا پتا ہے، میں کوئی ڈیفیکلٹ فارمولاز آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، ڈیفیکلٹ کوسچنز آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتا، کیونکہ آپ کی اتنے رینج اور ریچ نہیں ہے. لیکن موٹی باتیں میں کرتا ہوں. موٹی باتیں یہ ہیں کہ سوٹ کو جب ہم ویلیو کرتے ہیں تو کوڈ فی ایکٹ میں سوٹ کو ویلیو کرتے ہیں، اور جب اس کوڈ کو ویلیو کرتے ہیں کہ بھئی کس کوڈ کی جورسڈکشن بنتی ہے تو ہم سوٹس ویلیوشن ایکٹ میں اس کی جورسڈکشن کرتی ہیں. اور اس سے بڑھ کر جو موٹی بات ہے، جو ویلیویشن ہم کوڈ فی کی کرتے ہیں وہی ویلیویشن ہم اس سوٹ کی کرتے ہیں فار دی پرپز آف جورسڈکشن. ٹھیک ہے نا، یہ تو سمجھ میں آ گیا. ابھی اسٹارٹ میں آپ کو 10 لاکھ کی جورسڈکشن ہو گئی اور یہ لیکچر آپ نے میرا ایک پائی کا بھی نہیں سمجھا، تو آپ کوڈ فی کیا سمجھیں گے، کیا سوٹ ایڈمٹ کریں گے، کیا آرگیومنٹ سنیں گے، کیا آرڈر کریں گے؟ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ پہلے 4-5 سال ایک سول جج سیکھتا ہے، اس کے پاس ویلیوشن کے سوٹس نہیں آتے، بغیر ویلیوشن کے سوٹ آتے ہیں. 3-4-5 سال کے بعد وہ سینئر سول جج بنتا ہے اور اس وقت اس کی ویلیوشن شروع ہوتی ہے، تو اس وقت وہ میچور ہوتا ہے، اس ویلیوشن کو سمجھ سکتا ہے. ابھی سول جج یعنی ایک ٹراؤما، ایک ایسے کمپلیکیشن میں پھنس گئے کہ ان کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ بھئی ہماری جورسڈکشن شروع کب ہوتی ہے. کیا اس سول جج کی جورسڈکشن 5,000 سے شروع ہوئی یا 10 لاکھ تک ختم ہوئی؟ کہاں سے شروع ہوئی کہاں ختم ہوئی یہ تو کوئی پتہ نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں نٹ شیل میں لا میکنگ ایسی ہونی چاہیے جو فیسیلیٹیٹو ہو، کمپلیکیٹڈ نہ ہو، کنفیوزڈ نہ ہو. ہم کسی کو سکھا سکیں، کسی کو سمجھا سکیں. میرے لیے پرابلم نہیں. آپ 30 لاکھ کی جورسڈکشن کا، 1 کروڑ کی جورسڈکشن کا سوٹ لے آئیں، میرے لیے پرابلم نہیں ہے. میں اس کو مختلف ہیڈز میں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ سوٹ کی ویلیوشن 3 کاؤنٹس میں ہوتی ہے. ایک تو وہی سوٹ کی ویلیو ہوتی ہے جو سیکشن 7(4) میں ہوتی ہے، دوسری ویلیوشن آربیٹری ہوتی ہے جو وکیل خود فکس کرتا ہے، اور تیسری ویلیو اس کے شیڈول میں ہوتی ہے جو آج سے 100 سال پہلے کوڈ فی دی گئی ہے شیڈول کے اندر. تو 3 یہ چینلز ہیں جس کے اندر ہم سوٹ کی ویلیوشن کرتے ہیں. لیکن ابھی چونکہ 3 چینلز، ایک چینل دوسرے چینل سے ڈیفیکلٹ ہے، اس کی ویلیوشن کرنا، کیس کو اس کے مطابق کھڑا کرنا اور کورٹ کے اندر اس کی آرگیومنٹس کرنا، یہ بہت بڑا مشکل ہے. تو ایک وکیل تھا، جب ہم کچھ جج تھے تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے ایک کورٹ فی کا پوائنٹ تھا، تو میں نے جیسا آپ کو کہا کہ مجھے آپ صرف یہ پوائنٹ نکال کر دیں کہ میرے سوٹ کی ویلیوشن کتنی ہے. تو اس نے مجھے
نہیں دیا اور میری اپلیکیشن الو کر دی، ویلیویشن مجھے نکال کر نہیں دی اور میری اپلیکیشن الو کر دی، تو میں اپنے آرڈر کو اپیل میں لے کر گیا، جیسے سول جج کو میں نے کہا کہ مجھے اپنے سوٹ کی ویلیویشن کر کے دیں کہ میرے سوٹ کی ویلیویشن کیا ہے، تو اس نے کہا اپلیکیشن الوڈ لیکن ویلیوشن نہیں کر کے دی، سر آپ کر کے دیں، تو بولا اپیلڈ کورٹ نے مجھے اپنے سوٹ کی ویلیوشن کر کے دی جو مجھے چاہیے تھی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ لا میکنگ ایک ایزی ہو جو سمجھ میں آئے۔ ابھی ہم آگے چلتے ہیں اپیلڈ جورسڈکشن جو ڈسٹرکٹ جج کی ہے، اور اس کے بعد ریویژنل جورسڈکشن آتی ہے، اور یہ ریویژنل جورسڈکشن جو ہوتی ہے وہ اگر چینل وائز، اسٹیج وائز اپیل ہے، سوٹ ہے، آپ کا ڈسمس ہوا، ڈکری ہوا، آپ نے اپیل کی ڈسٹرکٹ جج کے پاس، اپیل الو ہوئی یا ڈسمس ہوئی، اور پھر بعد میں اگینسٹ دیٹ اپیل جو ڈیسیشن ہے آپ ریویژن میں جائیں گے، تو ریویژن کا جو فورم ہے وہ کس کا ہے؟ ہائی کورٹ کا ہے۔ لیکن کچھ ایسے آرڈرز ہیں سول سائڈ کے اندر جو آرڈرز خود ڈسٹرکٹ جج کے پاس چیلنج ہوتے ہیں ریویژنل جورسڈکشن، کیونکہ ریویژنل کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی اپیل کا جہاں کوئی ڈائریکٹ پروویژن نہیں وہاں ریویژن لایا کرتی ہے، لیکن یہ ہمارے نالج کی ناقص نالج ہے، ڈیفیکٹو نالج ہے، جس کے اندر ہم کہتے ہیں جہاں کوئی پروویژن نہیں، جہاں کوئی پروویژن نہیں وہاں ریویژن، یہ ہمارا ڈیفیکٹو نالج ہے، کیونکہ جہاں کوئی پروویژن نہیں، آپ دیکھیے 104 کو پڑھیں، 105 سی پی سی کہتا ہے کہ اپیل اگینسٹ دی آرڈر وین دیر از نو پروویژن۔ جب ایسے آرڈرز ہیں جس کے اندر خود وایا میڈیا لیجسلیچر نے دی ہے، تو ہم ریویژن جو ہے نا وہ ہر کیس کے اندر نہیں انووک کر سکتے، تو ایک ریویژن جورسڈکشن، اور ریویژن جورسڈکشن کا جو اسکوپ ہے وہ بہت محدود ہے، لیمیٹڈ ہے۔ اوریجنل جورسڈکشن اور اپیلڈ جورسڈکشن یہ کانکرنٹ جورسڈکشن کہلاتی ہے، مینس دونوں کے پاور سیم ہے، وہ بھی ایویڈنس پہ ڈیسیژن دے سکتا ہے، اور اوریجنل کورٹ بھی ایویڈنس پہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے، وہ بھی ایشوز فریم کر سکتا ہے، اپیلڈ کورٹ بھی ایشوز فریم کر سکتی ہے، اوریجنل سائیڈ جو ہے وہ ایشوز امینڈ کر سکتا ہے، اپیلڈ سائیڈ ایشو امینڈ کر سکتی ہے، اوریجنل سائیڈ ایڈیشنل ایویڈنس ریکارڈ کر سکتا ہے، اپیلڈ سائیڈ بھی ایڈیشنل ایویڈنس ریکارڈ کر سکتی ہے، تو دونوں کی جورسڈکشن کو ایکسٹینسو اور کانکرنٹ ہے۔ یہ کہاں لکھا گیا ہے؟ یہ لکھا گیا ہے سیکشن 107 سب سیکشن 2، اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ اپیلیٹ کورٹ کی اور اوریجنل ٹرائل کورٹ کی جورسڈکشن کو ایکسٹینسو ہے، مینس برابر، اور اس کو عموماً عام سمپل لینگویج میں کہا جاتا ہے کانکرنٹ جورسڈکشن، مینس ایک جیسی جورسڈکشن۔ لیکن ریویژنل جورسڈکشن دیٹ از ڈفرنٹ، کیونکہ ریویژنل جورسڈکشن کے اندر آپ کو لا پوائنٹ پہ جانا ہے، وہاں فیکٹس پہ چیپٹر کلوز، فیکچوئل ایویڈنس آپ ڈسکس کریں گے تو ریویژنل کورٹ کہے کہ بھائی فیکٹس میرے پاس نہ لائیں، میں لا کی کورٹ ہوں، میرے پاس لا لائیں، کون سی لیگلٹی ہے جس کی آپ نے ریویژن ڈالی ہے، جب ہم وہ ایلیگلٹی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور وہ ایلیگلٹی کنونسنگ ہوتی ہے تو ہماری ریویژن ایڈمٹ ہوتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ ہے رٹ جورسڈکشن، اور رٹ جورسڈکشن جو ہے یہ سی پی وغیرہ جو ہے یہ رٹ جورسڈکشن میں آتی ہے۔ ابھی دیکھیے بولتے ہیں بھائی واٹ از ڈفرنس بٹوین کانسٹیٹیوشنل پٹیشن اینڈ رٹ پٹیشن، عموماً کہ بھائی ایک ایسی پٹیشن ہے جس کو ہم رٹ پٹیشن کہتے ہیں، ایک ایسی پٹیشن ہے جس کو ہم کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کہتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ بھائی اگر آپ کسی اس ہائی کورٹ کے جج صاحب کے پاس کوئی رٹ جو ہے وہ لیں گے، مینڈامس لیں گے، سرشوری لیں گے، کوارنٹو لیں گے، پروبیشن لیں گے، ہیبیس کارپس لیں گے، تو آپ کی پٹیشن رٹ پٹیشن کہلائے گی۔ اگر اس کے اندر کوئی آپ سمپل ڈکلیریشن لیں گے جس کے اندر رٹ کا کوئی حوالہ نہیں، جس طرح سے عموماً پٹیشنز داخل ہوتی ہیں، وہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کہلائیں گی۔ تو رٹ پٹیشن، حالانکہ ایک اور امپارٹنٹ چیز ہے، یہ جو میں نے آپ کو ایکسپلینیشن دی وہ بھی سفیشینٹ نہیں ہے، کیونکہ میں خود کہتا ہوں، میں اسی لیے آپ کو کہتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے پاس صرف اور صرف 199 میں کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے، اور اس کے اندر رٹ جورسڈکشن ہے، اور جورسڈکشن کیسے ہے اس کے پاس کہ آپ سوٹ فار پوزیشن، میں نے دیکھا ہے ایک جگہ پہ، میں نے ایک وکیل صاحب کی پٹیشن پڑھی، اس کے اندر تھا
पिटीशन फॉर डिक्लेरेशन एंड पोजीशन, ये टाइटल था। और वो उसकी चल रही थी, एडमिट थी, सारे सब कुछ हो रहा था। तो मैंने कहा वकील साहब ये तो सिविल सूट है। बोला सर सिविल सूट है तो सिविल सूट के सिविल कोर्ट के पास जाएंगे, हमें क्या फी मिलेगी क्या? इससे कि वहाँ का नोटिस काम आएगा क्या? यहाँ हम नोटिस इशू करते हैं, हमारा काम हो जाता है, तो सर ये हम ले आएंगे। मैंने कहा ये आपका एडमिट हो गया? बोला सर एडमिट क्या, अभी तो माशाल्लाह फाइनल स्टेज पे है और हमारे फेवर में जाएगा। मैंने कहा ठीक है, फिर ये तो अच्छी बात है, ये इसी वकालत तो जिंदाबाद, जिसके अंदर आप सूट फॉर, जिसको हम लिखते हैं सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड पोजीशन, वहाँ है पिटीशन फॉर डिक्लेरेशन एंड पोजीशन, और वो एडमिट भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। देखिए क्यों, हमारे यहाँ पिटीशन के अंदर जब स्टे की एप्लीकेशन होती है तो उसके अंदर लिखते हैं एप्लीकेशन फॉर स्टे अंडर आर्टिकल 39 रूल 1 एंड 2 सीपीसी, और वो मेंटेन होती है, उसके अंदर स्टे मिलता है। और हाई कोर्ट कहती है सही, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है उसके अंदर ये है कि सीपीसी इसके अंदर एप्लीकेबल है, तो सीपीसी के जो भी प्रोविजंस हैं वो उसके अंदर अप्लाई करते हैं। तो ये रिट जुरिस्डिक्शन है। अभी आपने देखा ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, रिविजनल जुरिस्डिक्शन और रिट जुरिस्डिक्शन, ये चार किस्म हैं जुरिस्डिक्शन के, और वेरी इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन सिविल जज और सीनियर सिविल जज के पास होती है, और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी होती है। स्पेशल केसेस, ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के केसेस, ट्रेडमार्क के केसेस, डिफॉर्मेशन केसेस, ये वो स्पेशल स्टेट्यूट्स हैं जिसमें समरी केसेस डीजे के पास जुरिस्डिक्शन है। सक्सेशन मैटर्स डायरेक्ट डीजे के पास जुरिस्डिक्शन है, जो ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन कहलाता है। सिमिलरली अपीलेट जुरिस्डिक्शन भी डीजे के पास है, सिविल जज की अपील होती है, सीनियर सिविल जज की अपील होती है, वो भी सुनता है। और रिविजनल जुरिस्डिक्शन, डीजे के पास रिविजनल जुरिस्डिक्शन भी है। अगर कोई ऑर्डर है जो हम अपील करते हैं, जिसकी अपील नहीं है, उसके हम रिवीजन डालते हैं, वो भी डीजे सुनता है। और साथ में अदरवाइज हाई कोर्ट रिवीजन सुनती है, और साथ में रिट जुरिस्डिक्शन, और रिट जुरिस्डिक्शन का तो एक्सक्लूसिव प्रीरोगेटिव जो है वो तो हाई कोर्ट के पास है।